آپ کم از کم ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کا ساتھ دیجیے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آج کا دور بڑا نازک دور ہے۔ ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے اور نیٹ سے کنیکٹڈ ہے، ہر وقت موبائل کی اسکرین پہ۔ آج موبائل نے لوگوں کی نیند کم کر دیا ہے۔ حضرات محترم، رات کو 12 1 2 بجے تک ہمارے نوجوان بچے سوتے نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ کا خوف ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکل برج، پول اور کھیت کھلیان، پیڑ پودوں کے پاس جا کر چھپ چھپ کر اپنے موبائل کے اسکرین پہ ننگی اور ادننگی تصویریں اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اے میری قوم کا نوجوان، آج ایک نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے۔ خرگون مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کی بستی اجاڑ دی گئی بلڈوزر سے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی۔ دلی کے جاگیر پوری میں مسجد کا دروازہ توڑ دیا گیا، کہتا ہے کہ مدد کیوں نہیں آئی۔ راجستھان کے جودھ پور میں آپ جا کر دیکھیے کہ مسجدوں کے سامنے بھگوا جھنڈے لہرا دیے گئے، لوگ کہتے ہیں خدا کی مدد کیوں نہیں آتی ہے۔ اللہ اللہ، قادری میں اخلاق کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آتی۔ ہریانہ کے سڑکوں پہ پہلو خان کو گائے کے نام پہ دوڑا دوڑا کر مار دیا گیا، لوگ کہتے ہیں خدا کی مدد کیوں نہیں آتی۔ راجستھان میں کلیاچک مالدہ کے افراز الاسلام کو لب جہاد کے نام پر مار مار کر اس کو مار دیا گیا، لوگ کہتے ہیں خدا کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اے مسلمانوں، خدا کی مدد اس وقت تک نہیں آتی ہے جب تک تم خود اپنی مدد نہیں کرتے ہو۔ یہ اصول ہے، یہی فطرت کا اصول ہے۔ اگر خدا کی مدد چاہتے ہو تو اپنی موبائل کی اسکرین پہ ننگی تصویریں دیکھنے کے بجائے اس میں قرآن کی آیتیں دیکھنے کی کوشش کرو۔ اپنے موبائل سے فلمی گانے سننے کے بجائے نعت نبی اور علماء کی تقریریں سن کر اپنے قلب و ذہن کو اسلامی قلب و ذہن بنانے کی کوشش کرو۔ اور آپ سوچتے ہو کہ دعاؤں سے صرف تقدیر بدل جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دعا پر بغیر محنت اور بغیر عمل اور کوشش کے دعا پر بھروسہ کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور محنت کرنے کے بعد دعا پر یقین نہ کرنا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ حضرات محترم، صرف دعاؤں پر نہیں، پہلے عمل کرو پھر دعا پر بھروسہ کرو۔ آج تو حالات یہ ہے، آج کا نوجوان سوچتا ہے کہ چلو بازار پہ 200 روپے کی چادر چڑھا دیتے ہیں، اب نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال بھر میں کسی عرس میں چلے گئے، اجمیر شریف گئے، 500 کی چادر خرید کر غریب نواز کے روزے پہ چڑھا دیا، سوچتا ہے بیڑا پار ہو گیا، اب سال بھر تک کچھ نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے جلسے میں جا کر ہمارے شاعر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو تمہیں جنت میں اللہ تمہارے لیے کھجور کا پیڑ لگائے گا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرات محترم، حدیث اصول حدیث کے مطابق کہاں تک صحیح ہے وہ بتانا یہاں ضروری نہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں ہمارے شورا کہتے ایک بار سبحان اللہ کہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں پیڑ لگاتا ہے۔ ہمارا نوجوان پھول کے گلگلہ ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ارے شاعر صاحب نے تو ہمیں کہہ دیا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں پیڑ لگ جائے گا، ہم تو 10 بار سبحان اللہ کہہ کے آئے ہیں جلسے سے، جب جنت میں پیڑ لگ گیا ہے تو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب گناہ نہ کرنے کے، گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں پیڑ لگے گا، یہ حدیث میں ہے تو یقیناً ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس زمین پہ کل اگر کوئی آ کے پیڑ لگانا چاہے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا کہ پیڑ کیوں لگا رہے ہو، کہا کہ میں لگاؤں گا، کہا لگانا ہو تو اپنی زمین پہ لگاؤ، یہ پورے گاؤں کی پراپرٹی ہے، یہ پورے گاؤں کی زمین ہے، آپ اپنے بھائی کو اپنی زمین پہ پیڑ لگانے نہیں دیتے ہو تو پھر جنت میں پیڑ لگاؤ گے تو پیڑ لگانے سے پہلے جنت کی زمین خریدنا ضروری ہے۔ جنت کی زمین سبحان اللہ سے نہیں خرید سکتے، جنت کی زمین خریدنے کے لیے پہلے نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکاتیں دینی پڑیں گی، تب جا کر زمین جنت کی خرید سکو گے، اور جب زمین تمہاری ہوگی نماز روزے کے ذریعے تب جا کر سبحان اللہ کے ذریعے اس میں پیڑ لگے گا، بغیر
نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر حج کے کروڑوں بار سبحان اللہ کہو، لیکن پیر نہیں لگ سکتا۔ فتح الدین علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ سبحان اللہ۔ آپ جنت میں پیڑ چاہتے ہو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، فرائض ضروری ہے۔ کل میدان محشر میں حدیث پاک میں ہے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مزار اجمیر گئے تھے کہ نہیں، 500 کی چادر چڑھائے تھے کہ نہیں، عرس میں گئے تھے کہ نہیں، جلسے میں گئے تھے کہ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں۔ روز محشر کی جاگداز قوت اولی پرشش نماز قوت جس کے بارے میں اللہ سب سے پہلے پوچھے گا، آج وہ سب سے لاسٹ میں ہے، صرف عید بقرعید اور جمعہ زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر، اے لوگوں قسم خدا کی ابھی عید کا دن گزرا، رمضان میں لوگوں نے نمازیں بہت پڑھی، اس لیے کہ رمضان میں شیطان بندہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ اکثر علماء نے مجھ سے پوچھا کہ حضور جب شیطان بندہ ہوتا ہے تو رمضان میں بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اس سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، بہت سے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، حرام روزی کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں سے، تو پھر جب شیطان بند گیا تو پھر آدمی گناہ کیسے کرتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو آپ سنیے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اللہ انسان کو گناہ کرنے والا، گناہ کرانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو شیطان ہے، دوسرا انسان کا نفس ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا ان دونوں میں سے بڑا دشمن شیطان نہیں، شیطان سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہو گے نفس کیسے بڑا دشمن ہے؟ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ جب اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم کے پتلے میں روح ڈالا، حضرت آدم کو وجود بخشا، اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، وہ کائنات کا پہلا شیطان تھا، تو شیطان کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اس سے پہلے تو شیطان تھا ہی نہیں، پھر اسے کس نے روکا کہ سجدہ مت کرو؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو سجدے سے جس چیز نے روکا وہ شیطان نہیں بلکہ اس کا نفس تھا۔ اس لیے نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ روزے میں شیطان کو بندہ ہوتا ہے، یہ سمجھ میں اس لیے آتا کہ جو عشاء نہیں پڑھتا وہ تراویح بھی پڑھنے جاتا ہے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب شیطان بنا ہوا ہے۔ لیکن نفس کی وجہ سے انسان کو شرارتیں کرنے لگتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کی قسم کہ انسان جب 30 روزے مکمل کرنے کے بعد یوم الجزا یعنی عید کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ فرشتوں اعلان کر دو کہ آج میرے بندوں کے عام معافی کا دن ہے، آج عام انعام کا دن ہے۔ اللہ عید کے دن بندے کے انعام کا دن ہے، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ لیکن شیطان بھی بہت جوش میں ہوتا ہے اس دن، اس لیے کہ 1 مہینے تک بنا ہوا تھا، اس دن چھوٹا ہے۔ ایک جانور کو 2 دن تک باندھنے کے بعد پھر سامنے کھیت چھوڑ دیجئے تو غصے میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان 1 مہینے سے بنا ہوا تھا، آج چھوٹا ہے تو آج اس کے غصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کا غصہ دیکھنا ہو، شیطان کا غصہ دیکھنا ہو، عید کے دن اسلام پور کے پارک میں جا کر دیکھو۔ شیطان کا غصہ دیکھنا ہو تو عید کے میلوں میں دیکھو، شیطان کا غصہ دیکھنا ہو تو ہوٹلوں، نائٹ کلبوں اور برائی کی جگہوں پہ جا کر دیکھو، پارکوں، ندیوں، جھیلوں میں جا کر دیکھو۔ قسم خدا کی 1 مہینے تک جو عبادتیں کی، تراویح کی نماز پڑھا، افطار کی برکتیں،
सहरी की बरकत है। इन सारी चीजों की बरकतों को शैतान ईद के दिन एक ठोकर से बर्बाद करता हुआ नजर आता है। हज़रात मोहतरम, बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसा कि एक आदमी मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आता है 2 किलोमीटर दूर से। उसके गांव का पानी अच्छा नहीं है, जिसके कंधे पे मिट्टी का घड़ा है और उसमें पानी है और उस पानी को पीने की जरूरत है घर में, वो चलेगा तो संभल के चलेगा, कहीं ठोकर न लगे, मेरे पानी का घड़ा गिर कर टूट न जाए। उसी तरह एक रोजेदार के कंधे पे ईद के दिन नमाज का घड़ा होता है, वो तरावी का घड़ा होता है, कुरान की तिलावत का सवाब होता है, अफ्तार की बरकतें होती है, सहरी की फजीलतें होती है। इसलिए ईद के दिन आपका कदम बड़ा संभल के चलना चाहिए कि कहीं शैतान की ठोकर लगकर पूरे रमजान का सवाब बर्बाद न हो जाए।